بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 اگست بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی جو درخواست تھی اس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے حکم پر عمران خان کی جو صورتحال ہے اور جو حالت اظہار ہے اس سے متعلق رپورٹ جمع کروا دی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو بڑا ریلیف ملا ہے اور ہائی کورٹ نے بغاوت اور اداروں کے خلاف جو ہرزہ سرائی کا ایک مقدمہ تھا اس ایف آئی آر کو خارج کر دیا ہے اور جو نان بیلیبل وارنٹ جاری کیے گئے تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمان مزاری اور علی وزیر کے خلاف جو مقدمہ تھا دہشت گردی کا، اس میں بھی آج ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی ایم کا ایک جلسہ ہوتا ہے، پہلے تو پی ٹی ایم کے جلسے کو کوئی روکتا نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں آ کے جلسہ کر جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو 14 اگست پر بھی اگر باہر نکلتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن پی ٹی ایم کو بھرپور جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ پھر اس کے بعد جتنی سخت زبان استعمال کی گئی پی ٹی ایم کے سٹیج سے اور ہماری پاک فوج کے بارے میں اور پاک فوج کے جو بڑے ہیں ان کے بارے میں، اور پھر جی ایچ کیو کے بارے میں جو بات کی گئی، انتہائی افسوسناک بات تھی۔ اور اس کے باوجود ان کے خلاف مقدمات ہوئے، ان کو باقاعدہ پروٹوکول دیا گیا، ان کو میڈیا کوریج دی گئی، اور ایک ہفتہ بھی ان کا جیل میں نہ گزرا کہ آج ان کی ضمانت منظور ہو گئی۔ ایمان مزاری کی بھی اس میں بغاوت کی بھی دفعات نہیں اور دہشت گردی کی بھی دفعات نہیں، اور علی وزیر کی بھی ضمانت منظور ہو گئی۔ اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کارکنان کے ساتھ، مردوں کا تو آپ چھوڑ ہی دیں نا، اگر ہم خواتین کارکنان کے ساتھ بھی کمپیریزن کریں تو وہ 112 دن سے وہ جیلوں میں ہیں۔ ان کی ضمانتیں لاہور ہائی کورٹ میں پچھلے 2.5 ماہ سے پینڈنگ پڑی ہیں۔ خواتین ہونے کے ناطے بھی ان کو ریلیف نہیں دیا جا رہا، اور آج سماعت ہونی تھی، بینچ ہی ٹوٹ گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور اب ان کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے ان کو نئی دفعات ایڈ کر دی گئی ہیں، اور وہ جنگ چھیڑنے کی دفعات ہیں، وہ بغاوت کی دفعات ہیں، وہ فساد برپا کرنے کی دفعات ہیں۔ نئی 4 ماہ کے بعد وقوعے کے نئی دفعات ایڈ کر دی گئی ہیں، اور جو ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہم 21 اگست کو اس پر فیصلہ کریں گے، اور خواتین کی جو ضمانتیں تھیں صرف ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا تھا، مردوں کی تو پہلے ہی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی تھیں۔ اس پر کیا ہونا تھا، پروسیکیوٹر چلے گئے اور پھر نئی دفعات آ گئیں، اور آج سماعت ہونی تھی 28 اگست کو، تو بینچ ہی ٹوٹ گیا۔ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے زیادہ سخت بات کی تھی ایمان مزاری سے یا علی وزیر سے، لیکن صرف چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں اور اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہماری عدالتوں کی جانب سے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ بہرحال انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات نے علی وزیر اور ایمان مزاری کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کی۔ دوران سماعت ایمان مزاری کی جلسے میں تقریر کا متن پڑھ کے سنایا گیا۔ پروسیکیوٹر کی جانب سے دلائل کے دوران ضمانت کی مخالفت کی گئی۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ابھی تک یو ایس پی جس میں ایمان مزاری کی تقریر موجود ہے کی رپورٹ نہیں آئی، تقریر کی فرانزک کروانی ہے۔ کوئی اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر نہیں کیا گیا، کوئی بھاری بھرکم وکیل مقرر نہیں کیے گئے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے خلاف تو کیس میں سپریم کورٹ میں الگ وکلا کی ٹیم ہے، اور وہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے الیکشن کمیشن جو کروڑوں روپے فیسوں والے وکیل ہائر کر ہے جو مسلم لیگ نون کے تھے، اور جو امجد پرویز صاحب جو سب سے مہنگے وکیل ہیں ان کو ٹرائل کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے۔ کس کے؟ سرکار کے پیسوں سے، میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے سرکاری وکیل کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی جو ٹیم موجود ہے، وکلا ٹیم ان کی موجود ہے، لیکن چونکہ ہمارے پیسے ہیں اور ہمارے پیسوں پر عدالتیں کہتی ہیں کہ جی کوئی اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایمان مزاری اور علی وزیر کی 30 ہزار روپے کے ضمانتی متعلقوں کی وہ ضمانت منظور کی گئی ہے، اور ابھی ان کو جیل سے رہا تو نہیں کیا گیا، چونکہ روب کار جاری ہوگی، روب کار کے بعد جو باقی فارمیلٹیز ہیں وہ پوری ہوں گی، اور اس کے بعد پھر ان کو رہا کیا جائے گا۔ تو یہ میں نے کمپیریزن کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایمان مزاری کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، قانون کے مطابق بنتی ہوگی ضمانت، تو تبھی عدالت نے دی ہے۔ علی وزیر کی ضمانت منظور ہو گئی، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور ہمارا اس وجہ سے کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، میں صرف کمپیریزن کر رہا ہوں ملک کے نظام کو، یہ نہیں کہ ہم کو مخالفت کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی ضمانت کیوں منظور کی گئی ہے یا کیوں نہیں کی گئی، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں
عمران خان کی درخواستیں تھیں توشہ خانہ اپیلوں پر جو سماعت ہوئی تھی، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جہاں پر سماعت ملتوی کی تھی، وہیں پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو آرٹیکل 187 کے تحت یہ ڈائریکشن دی تھی کہ عمران خان کی جو حالت اظہار ہے اس سے متعلق، چونکہ دوران سماعت وکلا کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ عمران خان کو کس حال میں رکھا گیا ہے اور سیشن جج کی رپورٹ بھی عدالت کے سامنے رکھی تھی، اس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان سے رپورٹ طلب کی تھی عدالت نے اور کہا تھا کہ عمران خان کی جو موجودہ حالات ہیں اس کے مطابق رپورٹ 28 اگست کو چیمبر میں جمع کروا دیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان آفس نے عمران خان کی جیل میں دستیاب سہولیات پر رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے چیمبر میں، جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے چیمبر میں اور جسٹس مندو خیل کے چیمبر میں عمران خان کی جیل سے متعلق رپورٹ جمع کروائی ہیں۔ 24 اگست کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم جاری کیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ کل ہی ایک خبر جاری کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو یہ سہولیات جیل میں دے دی گئی ہیں اور ان کو جیل میں بالکل ہر طرح کی سہولیات دے دی گئی ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پر گھر کا کھانا بھی دیا جا رہا ہے، ان کو باقاعدہ طور پر کھجوریں دی گئی ہیں، شہد دیا گیا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، پوری ایک سرکاری میڈیا کے اوپر رپورٹ چل رہی تھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سرکاری ذرائع کی بجائے اپنے سیشن جج صاحب سے کہیں، اٹک کے سیشن جج کو، کہ وہ جائیں وزٹ کریں اور وہ عدالت کے حکم پر انسپیکشن کر کے عمران خان سے بیان لے کے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائیں۔ لیکن چونکہ اٹارنی جنرل صاحب ایک اتھارٹی ہیں اور ان کی جانب سے جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے تو امید کرتے ہیں کہ وہ رپورٹ درست ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف کوئٹہ میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا بغاوت کا اور اداروں کے خلاف بیان بازی کا۔ یہ عمران خان کے خلاف پہلا مقدمہ تھا جو بغاوت کا درج ہوا تھا، سیڈیشن کا 124A کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور اس مقدمے میں جو خلیل کاکڑ یہ مدعی تھے، خلیل کاکڑ نے یہ مقدمہ درج کروایا تھا اور جس میں بغاوت کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک کرائم کی روک تھام جو ہے وہ اس کے تحت بھی جو FIA کی دفعات ہیں اس کے تحت بھی ان دفعات کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ درخواست کی جانب جو PIC ایکٹ ہے اس کی جانب سے سیکشن جو 20 ہے PIC ایکٹ کا اس کو شامل کیا گیا تھا۔ درخواست گزار نے FIR میں موقف یہ اختیار کیا کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے، جبکہ عمران خان نے ریاستی اداروں کے افسران کے خلاف بلا جواز اشتعال انگیز تقاریر کی اور نفرت پھیلائی۔ اس وجہ سے ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کو ہر صورت ریلیف دیا جائے۔ اس پر سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت حاصل کی تھی، 15 دن کی حفاظتی ضمانت ملی تھی۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ تب کی بات ہے جب کوئٹہ پولیس آئی تھی لاہور میں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اور وارنٹ گرفتاری مجسٹریٹ کے وارنٹ گرفتاری لے کر آئی تھی کوئٹہ سے اور عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک آئی تھی، جب زمان پارک 2-3 بار آپریشن ہو چکا تھا اور مختلف کارروائیاں کی جا چکی تھیں۔ اس میں پھر کوئٹہ پولیس بھی آئی تھی، یہ تب کی بات ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی اور اس پر جو پہلا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملا تھا وہ 10 مارچ 2023 کو تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سید اقبال شاہ ایڈوکیٹ جو انصاف لائرز فورم کے بلوچستان کے صدر تھے، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور اس میں موقف اپنایا گیا کہ بجلی روڈ تھانہ میں مقدمہ درج نہیں ہو سکتا۔ جس الزام میں پر مقدمہ درج ہوا وہ بجلی روڈ تھانہ کی حدود میں سرزد نہ ہوا۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ عمران خان کے خلاف FIR کو ختم کیا جائے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ معطل کرنے کی بھی درخواست کی گئی تھی۔ سماعت کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پہلے مرحلے میں وارنٹ گرفتاری 2 ہفتوں کے لیے معطل کیے تھے اور عدالت نے IG پولیس کو، DIG SP لیگل اور SHO کو نوٹس جاری کیے تھے اور عدالت نے عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کروانے والے وکیل کو بھی نوٹس جاری، جو مدعی تھے اس کو بھی نوٹس جاری کیا تھا اور اس سے بھی کہا تھا کہ اپنے وکیل کے ذریعے عدالت میں پیش ہوں۔ جب یہ ساری تفصیلات عدالت میں جمع کروا دی گئیں تو اس میں پھر جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین تھے عمران خان، ان کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کی، چونکہ انٹرم ریلیف مل گیا تھا، وارنٹ گرفتاری معطل ہو گئے تھے اور فائنل آج اس کے اوپر آرگومنٹس ہوئے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس گل حسن ترین نے انصاف لائرز فورم کی درخواست پر سماعت کی اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ چونکہ عمران خان زمان پارک میں موجود تھے، وہاں انہوں نے ایک تقریر کی ہے
اگر فار دی سیک آف آرگومنٹس کوئی اوفینس بنتا ہے، اگر کوئی وقوع بنتا ہے، اگر کوئی الزام یا جرم بنتا ہے، تو وہ زمان پارک کی حدود میں جو مقدمہ ہے اس میں تو یہ پرچہ درج ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مقدمہ ہے جس کے بعد رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ میں عمران خان کو پونچھ جیل میں رکھوں گا اور مچھ جیل میں عمران خان کو رکھوں گا، یہ وہ مقدمہ ہے۔ اور باقاعدہ ٹیم آئی تھی کوئٹہ پولیس کی عمران خان کو زمان پارک میں گرفتار کرنے کے لیے، چونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکلا وکلا بھی اور کارکنان بھی موجود ہوتے تھے، جس کی وجہ سے عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا تھا۔ تو اس پر پھر جو انصاف عمران خان نہیں گئے تھے، عمران خان نے خود درخواست ہی دائر نہیں کی تھی، عمران خان وہاں کوئٹہ ایک بار بھی نہ گئے، وہاں انصاف لائرس فورم نے درخواست دائر کی عمران خان کے بہاف پر، اور انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ درج نہیں ہو سکتا چونکہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، وہ کوئٹہ میں نہیں آ سکتے۔ اور باقاعدہ اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ وزیر داخلہ نے یہ ان کو تڑیاں اور دھمکیاں دی ہیں کہ آپ کو مچھ جیل میں رکھا جائے گا، عمران خان کی جان کو یہاں پہ خطرہ ہے، تو اس وجہ سے یہ مقدمہ خارج کیا جائے۔ تو ڈائریکٹ کویشمنٹ کی 561A CRPC کے تحت یہ درخواست دائر کی گئی تھی، کویشمنٹ آف FIR کی۔ آج اس کے اوپر پہلے صرف وارنٹ معطل ہوئے تھے، آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو تھانہ بجلی روڈ مقدمہ میں کوئٹہ میں بغاوت اور جو پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوا تھا مقدمہ، اس کی FIR کو خارج کر دیا اور نان بیلیبل وارنٹ کو منسوخ کر دیا۔ یہ بہت بڑا ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو عمران خان کی کوئٹہ مقدمے میں جو وکیل قتل کیس ہے اس میں جو درخواست پینڈنگ پڑی ہے وہ بھی ریلیف مل جائے گا، اور عمران خان کی وہ درخواست بھی FIR بھی خارج ہو جائے گی جو عمران خان کے خلاف درج کی گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کی جانب سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔